اللہ کے بندے ہیں۔ یہ بندہ کیا ہے؟ فرمایا بندہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزارے اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جائے، اور جن کاموں کو کرنے کے لیے اللہ نے حکم فرمایا ان کاموں پر اپنے آپ کو جھونک دے اور اللہ کے بتائے تمام کاموں پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہماری بندگی ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری اور آپ کی اللہ کے بتائے طریقے پہ گزرنا چاہیے، اللہ رب العزت کے بتائے راستے پر گزرنا چاہیے۔ ہماری آپ کی صبح شام دن رات یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزرے، یہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اگر یہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنا، اس کے لیے ہمیں فاقے رہنا پڑے، بھوکا رہنا پڑے، ہمیں پریشانیاں اٹھانا پڑیں، ہمیں مصیبتوں سے گزرنا پڑے، قربانیاں دینا پڑیں، میری بہنوں اس کے لیے ہر چیز کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ کوئی بھی چیز دنیا میں بغیر قربانیوں کے نصیب نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز دنیا میں بغیر پریشانیوں کے اور مشکلات کے حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو بھی آزمائشوں سے گھیرا ہے، اور جو اس دین کے عوض پر اور اس پر چلنے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، وہ جنت بھی آزمائشوں سے گھری ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلہ فقط ایمان والوں کے لیے طے کر رکھا ہے، ایمان والوں کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں جو زندگی ہمیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس زندگی میں سب سے پہلا کام ہمارا آپ کا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو جانیں کہ ایمان کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو بغیر محنت کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے عطا فرما دیا، وہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، یعنی میں اور اس کو واضح کروں تو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں میری ماں و بہنوں ہمیں آپ کو کوئی ساری دنیا کی بادشاہت عطا کر دے اور اس میں یہ ایمان نہ ہو تو اللہ کے نزدیک ایمان کے بغیر ساری دنیا کی بادشاہت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ ساری دنیا کی عیش و عشرت، ساری دنیا کا دھن دولت، ساری دنیا کی مزے اور لذتیں، ساری دنیا کا آرام اور ساری دنیا کی عزتیں بھی نصیب ہوں اور ایمان نصیب نہ ہو تو ہمیں آپ کو کچھ بھی نہیں ملا۔ سب سے قیمتی چیز ہمارے آپ کے پاس یہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور اسی کے لیے ہمیں جینا ہے، اسی کے لیے ہمارا مرنا ہو، اسی کے لیے ہماری خوشیاں ہوں، اسی کے لیے ہماری ہنسی ہو، اسی کے لیے ہمارا رونا اور اسی کے لیے ہمارا مسکرانا ہو۔ اگر ایمان ہمارا باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی زندگی مقدر لکھی ہے وہ تو گزر ہی جائے گی، مگر یہ ایمان ہماری قبر کے اندھیرے گھر کو اجالے میں تبدیل فرمائے گا۔ یہ ایمان والی زندگی ہمارے آپ کے آخرت میں جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ یہ ایمان والی زندگی ہمیں آپ کو کل جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دیکھو یہ دنیا میں جس شخص نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنتی بنا لیا تو وہی حقیقت میں کامیاب ہے۔ مکان بنانے والا اگر جنتی ہے تو بہت کامیاب، اگر بہت بڑا پیسہ کمانے والا جنتی ہے تو بہت کامیاب، مگر پیسہ ہو اور جنتی نہ ہو تو یہ دنیا میں لوگوں کی نگاہ میں تو کامیاب ہے مگر حقیقت میں اللہ کی نگاہ میں ناکام ہے۔ یہ انسان اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، چونکہ اللہ کے یہاں مقام اس کا ہے جو جنتی ہو اور جنت کے رستے پہ چل کے اپنی زندگی کو گزار دے۔ میری بہنوں، ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایمان دیا، اس ایمان کے لیے کیا محنت کی ہم نے آپ نے اپنے گھروں میں؟ کون سی ہمیں آپ کو خون پسینہ بہانا پڑا؟ کوئی بھی تو نہیں۔ کتنی آسانی سے اللہ نے میری معزز بہنوں اللہ نے ایمان عطا کر دیا کہ ہم آپ جب پیدا ہوئے اپنے ماں باپ کے گھر میں، ماں بھی مسلمان باپ بھی مسلمان، ابھی ہمیں اپنا ہی ہوش نہیں تھا،
کہ ہسپتال میں یا اپنے گھر میں جب ہم پیدا ہوئے ہوں گے 5ویں 6ٹھے دن یا پہلے دن ہمارے کان میں ہمارے گھر کے کسی بڑے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اذان کے جملے کہہ دیے. ہمیں اپنا پتہ نہیں لیکن اللہ کا پتہ اللہ نے اپنے خیر کے راستے سے ہمارے کانوں تک پہنچا دیا. پھر جب ہم آپ بڑے ہوتے ہیں مرد اور عورتیں تو ہماری گھر میں ہماری ماں اور یا باپ ہمیں اللہ کہنا سکھاتے ہیں, ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا سکھاتے ہیں, ہمیں قاعدہ پڑھانا سکھاتے ہیں, قرآن ہمیں سکھاتے ہیں. یہ دین لینا, کلمہ پڑھنا اور ایمان والا بننا آج کے دور میں جتنا آسان ہے اتنا آسان تو ہمارے آپ کے نبی کے دور میں نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے جب میرے آپ کے نبی کو اعلان کرایا کہو کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں, تو ایک خاتون تھی مکہ میں جن کا نام حضرت سمیہ تھا, وہ بھی اللہ کے نبی پر ایمان لے آئیں لیکن وہ کسی کی باندی تھیں. باندی کا مطلب آج کی کوئی خاتون نہیں سمجھ پائے گی. باندی ایسا مطلب ہوتا تھا اس کا کہ وہ عورت دیکھنے میں تو آزاد لگتی تھی مگر حقیقت میں اپنی مرضی کی مالک نہ تھی. سونے پہ اس کا اختیار نہیں, جاگنے پہ اس کا اختیار نہیں. باندی کا مطلب یہ ہوتا تھا مالک جو چاہے اس سے وہ کرا لے, مالک جو چاہے اس کو اس طرح چلا لے. وہ بیچاری ایسی مظلوم عورت ہوتی تھی اس زمانے میں کہ اس کا اپنی زندگی سے اختیار ختم ہو جاتا تھا. اسی میں ایک تھی حضرت سمیہ, انہوں نے کلمہ پڑھا, ایمان لے آئیں, اللہ کو ایک مانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا. اب مکے میں ابو جہل اور ان کی ٹیم کے لوگ آئے, مارا پیٹا سمجھایا, حضرت سمیہ نہیں مانی, پھر مارا پیٹا پھر نہیں مانی, پھر مارا پیٹا پھر نہیں مانی. میری بہنوں یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ ابو جہل ہتھیار لے کے آ گیا اور حضرت سمیہ سے کہا سمیہ دیکھو آج فائنل بات ہونی ہے, اگر تم ہماری طرف آتی ہو تو زندگی ہے, محمد کی طرف جاتی ہو تو موت ہے. حضرت سمیہ نے کہا دیکھو موت تو ایک دن آنی ہے, تم بچھوڑ بھی تمہاری طرف آؤں تب بھی ایک دن مجھے مر جانا ہے, محمد کی طرف ہوں تب بھی ایک دن مر جانا ہے, مگر میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں مرنا چاہتی. موت اگر اس پر آتی ہے تو آ جائے. ابو جہل کو جوش آیا اور حضرت سمیہ پر وار کیا اور وہ شہید ہو گئیں. کتنا مشکل تھا ایمان لانا, کتنا مشکل تھا ایمان پہ جمے رہنا, کتنا مشکل تھا ایمان پہ کھڑے رہنا, کتنا مشکل تھا ایمان والا بننا, کتنا مشکل تھا کلمہ پڑھنا. اور اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا نام جو شہیدوں میں لکھا گیا وہ ایک عورت کا, ایک خاتون کا, اللہ رب العزت کے نام پر, اللہ کے دین کے نام پر, ایمان کے نام پر شہید ہونے والوں میں حضرت سمیہ کا لکھا گیا. میری بہنوں آج ہمیں ہماری زندگیوں میں ہماری جانوں پہ اللہ کا شکر واجب ہے, ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے ایمان لانے میں ہمیں کوئی محنت نہیں لگانی پڑی, کوئی قربانی نہیں دینی پڑی, کوئی ہمیں پریشانی نہیں اٹھانی پڑی. اللہ نے اپنے خاص کرم سے ہمیں ایسے گھروں میں پیدا کر دیا جہاں ایمان والا ماحول ہے, جہاں کلمہ پڑھا جاتا ہے. اب اس وقت معاملہ یہ ہے ایمان تو آ گیا, ایمان والی زندگی بن جائے, ایمان والے طریقے ہمارے اندر آ جائیں, ایمان والے اعمال آ جائیں, ایمان کے تقاضوں پہ ہمیں چلنا آ جائے, اور ایمان والوں کے جو فرائض ہیں اور جو کام ہیں جو ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی خاتون کو اور مرد کو کرنا چاہیے, ان کاموں کو کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ ہمارے آپ کے جنت کے راستے تو بالکل واضح ہیں. کون روکے گا ہمیں آپ کو جنت سے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تو فرمایا یہ ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ نے صرف اعلان نہیں کیا بلکہ یہ کہا ایمان والے مردوں, ایمان والی عورتوں, اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے ایسی جنت کا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, باغات ہوں گے, سرسبز و شادابیاں ہوں گی. صرف ایک اعلان کر دینا یہ کافی تھا اللہ کا, لیکن اللہ نے اعلان نہیں کیا, وعدہ فرمایا کہ پکی بات ہے ایمان والو, مردوں اور عورتوں
تمہیں ہی جنت ملے گی، لیکن تم اپنے کام کر کے آنا، اپنی ذمہ داری نبھا کے آنا، اپنے کاموں سے منہ چرا کے نہ آنا، اپنی ذمہ داریوں سے غافل بن کے نہ آنا، تم دنیا میں مست ہو کے زندگی گزار کے نہ آنا، تم دنیا میں اپنی زندگی کو ہر وقت لگا کے نہ آنا، بلکہ زندگی میں آخرت کے کام کر کے آنا، آخرت کما کے لانا۔ دنیا میں زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ جو دنیا سے چلا جائے گا کبھی واپس دنیا میں نہیں آئے گا۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی کو غنیمت جاننا، خالی ادھر ادھر کے کاموں میں مت گزار دینا، اپنی باتوں میں مت گزار دینا، نفرتوں میں، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں مت گزار دینا، ایک دوسرے کی مخالفت میں مت گزار دینا، کیونکہ تمہاری زندگی کا ہر دن تمہیں موت سے قریب کر رہا ہے، تمہاری زندگی کا ہر شام تمہیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی متعین کر کے دی ہے، جتنے دن اور دن میں سے جتنے گھنٹے اور گھنٹے میں سے جتنے سیکنڈ، 60 سال 65 سال 70 سال 75 سال 80 یا 85 سال یا 30 یا 40 سال جتنی ہماری زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی پیدا ہوتے ہی متعین کر دی، اور اس متعین زندگی میں سے ایک سیکنڈ بھی ہم اور آپ زیادہ نہیں جی سکیں گے۔ اس لیے میری معزز ماؤں، میری پاکیزہ بہنوں، میں آپ سے آج یہاں یہ کہنے آیا ہوں، اللہ نے ہمیں ایمان والا بغیر محنت کے بنا دیا، اب ایمان والی زندگی ہم محنت سے بنائیں، ایمان کے تقاضوں پہ ہم محنت سے عمل کریں، ایمان کے تقاضوں کو پورا قربانیاں دے کے کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا اللہ نبی کی گھر کی عورتوں پہ قربانیاں ڈالے، اللہ تعالیٰ صحابیات سے قربانیاں لے ایمان کے لیے، اللہ تعالیٰ ولیوں کی گھر کی عورتوں سے قربانیاں لے ایمان کے لیے، اور آج کے دور میں ہم بغیر قربانی کے جنت کے مستحق بن جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ قیامت تک جو بھی ایمان والے مرد اور عورتیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے الگ الگ طریقے سے قربانیاں لے گا۔ آئیے ذرا دیکھیں ایمان والوں پر پہلا فریضہ کیا عائد ہوتا ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام میری پیاری بہنوں اور ماؤں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایمان کی حقیقت کو جانیں، اور ایمان کی حقیقت یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں، اور اس کا یقین یہ ہے کہ جو اس دنیا میں ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہوگا اور اللہ چاہے گا تو نہیں ہوگا، خوشی بھی اللہ کی مرضی سے آئے گی اور غم بھی اللہ کی مرضی سے آئے گا۔ اگر کوئی ہماری خوشی کا ذریعہ بنے گا اس کو بھی اللہ بنائے گا، اور اگر کوئی ہمارے غم کا ذریعہ بنے گا اس کو بھی اللہ بنائے گا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچا دے تو بندی نہیں پہنچاتی، بندہ نہیں پہنچاتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ اب اللہ کی مرضی سے اگر کوئی چیز ہمارے لیے ہوئی ہے، ہمیں اس میں نفرت نہیں کرنا چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ایمان کی پہلی سیڑھی میری ماں بہنوں یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک کے لیے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ اسے ہمارے نقصان کا ذریعہ نہ بنا دے، اور کوئی ہمیں خوشی یا نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ اسے خوشی اور نفع کا ذریعہ نہ بنا دے۔ ہم آپ غور کریں، ہمارے آپ کے گھروں میں لڑائیاں، اختلافات، نند بھاوجوں کے جھگڑے، ساس بہووں کے جھگڑے، بول چالے بند، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، اختلافات ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو نہیں سمجھا۔ اگر کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا، کسی نے ہماری کوئی چیز بگاڑ دی، کسی نے ہمیں کوئی غلط سلط بول دیا، ہم نے سمجھا کہ یہ ہے ہماری تکلیف کا ذریعہ۔ نہ میری بہنوں، وہ تکلیف پہنچنا کسی کی زبان سے یا ہاتھ سے جو ہمیں پہنچ چکی ہے وہ ہمارا مقدر ہے، وہ ہماری تقدیر ہے، یہی ہمارا ایمان کا حصہ بھی ہے۔ اللہ نے اس کو تکلیف کا ذریعہ بنایا۔ اب ایک ایمان والی بہن کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچا دے، پیارے آقا نے فرمایا تم اسے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت میں معاف کر دے گا۔ تم دنیا میں درگزر کر دو، اللہ تمہارے معاملات کو آخرت میں درگزر کر دے گا۔ آج درگزر نہ کرنے کی بدولت، ایک دوسرے کے لیے دل کو بڑا نہ کرنے کی بدولت، ایمان کی اس حقیقت کو نہ سمجھنے کی بدولت، ہم میں سے بڑی بڑی نمازی بہنیں، دیندار بہنیں بھی اختلاف کا شکار ہیں۔
اختلافات سے دو چار ہیں. یہ اختلافات صحیح بات یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اگر ایمان مضبوط ہو جائے کہ بھئی کوئی بات نہیں، اگر یہاں میری بہن سے مجھے تکلیف پہنچ گئی، میں اسے معاف کر دوں گی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. مجھے نہ جانے کتنی میری غلطیاں ہوں گی، اور اللہ کے سوا میری غلطیوں کو کوئی معاف نہیں کرتا. دوسرا، غلطیوں کو نظر انداز کرنے سے اور معاف کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں، دلوں میں جگہ پیدا ہوتی ہے، دلوں میں گنجائشیں پیدا ہوتی ہیں، گھر کا ماحول پیار بھرا پیدا ہوتا ہے. انتقام لینے سے، ایک دوسرے سے دور جانے سے گھر کے ماحول میں نفرتیں آتی ہیں، نحوستیں آتی ہیں، اور قریب جانے سے اور معافی کا جذبہ پیدا کرنے سے گھر میں پیار آتا ہے، ماحول میں پاکیزہ پن آتا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ایمان یہ کہتا ہے جو بھی ہو تم یہ یقین کر لو کہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اسے اپنی تقدیر کا حصہ مان لو. اب یہی تو ہم آپ کلمہ نہیں پڑھتے. جتنی بہنوں نے کلمے پڑھے ہوں گے 8، اس میں ایک کلمہ یہ بھی تو پڑھا ہوگا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اور اس بات پر، آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھا ہو یا برا ہو سب اللہ کی طرف سے ہوگا. اچھا جب ہوتا ہے تب بھی اللہ بندوں کو ذریعہ بناتا ہے، اور جب برا ہوتا ہے تب بھی اللہ بندوں کو ذریعہ بناتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ خود آ کے نہ کسی کو سزا دیتا ہے، اور نہ خود زمین پہ آ کے کسی کو خوشیاں دیتا ہے. آج ہمارے آپ کے گھروں میں ہر جگہ دوسرا تیسرا گھر آپ جائزہ لیں گی تو یہی آپ کو ملے گا. کہیں نند اور بھاوج کی اختلاف ہیں، وہ اس سے نہیں بولتی، وہ اس سے نہیں بولتی. کیوں بھائی؟ کہ یہ میری برائی کرتی ہیں. اگر تمہارے سامنے کہیں تو بہت اچھا، پیچھے کر رہی ہیں تو تم اللہ پہ چھوڑ دو کہ اگر میں بری ہوں تو اللہ مجھے اچھا بنا دے، اور اگر میں بری نہیں ہوں تو اللہ ان کو ہدایت دے دے. بات ختم ہو گئی. اس بات پر باتوں کو بڑھا لینا کہ میری ساس مجھے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتی ہیں، وہ مجھے اچھا ہی نہیں سمجھ رہی ہیں. ارے بھئی وہ اچھا سمجھیں بہت اچھا، اور وہ اچھا سمجھیں نہ سمجھیں، تم اچھا سمجھو. جب تم اچھا سمجھو گے ایک دن وہ بھی تمہیں اچھا سمجھیں گی. ایسے ہی ساس کا مسئلہ کہ میری بہو جو ہے وہ ایسی نہیں ہے، ویسی نہیں ہے. ارے امیدیں اللہ سے رکھو. اللہ نے تمہاری تقدیر میں بہو کا سکون لکھا ہے، وہ مل کے رہے گا. تمہارے آنکھیں ٹیڑھی کرنے سے بات اور خراب ہوگی. تم یہ مت چاہو کہ تم کچھ کرنے والی ہو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اگر کوئی کمی ہے تو اس کو کہو، اور پھر اللہ سے مانگو کہ اللہ اس میری بچی میں، اس میری بہو میں، اس میری بہن میں، اس میری بیٹی میں عادت میں یہ کمی، کام میں یہ کمی، میرے پروردگار اس کو صحیح کر دے. چونکہ جب تک اللہ کسی کو صحیح نہ کرنا چاہے، جب تک اس کی توفیق نہ ہو، کوئی بھی اپنے آپ کو صحیح نہیں کر سکتا. یہ ہے پہلا کام، ایمان کو سمجھنا کہ جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. اور دوسری بات جو ہمارا کام ہے میری بہنوں، جو آیت میں نے پڑھی کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں. کس معنی کر کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایسا ماحول بناتے ہیں، یأمرون بالمعروف، اچھائیوں کو عام کرتے ہیں، اچھائیوں کا ماحول بناتے ہیں. ترجمہ یہ ہے یأمرون بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، لیکن صرف کہتے نہیں بلکہ کہنے کے ساتھ ساتھ اس کو ماحول میں لے کے آتے ہیں. مثال میں اس کی دیتا ہوں. ایمان والی عورتوں کا کام یہ ہے اپنے لیے وہ سیکھیں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ ایمان والے کاموں پر عمل کرتے ہوئے اچھائی کا ماحول بنائیں، اچھائی کا حکم دیں. برائی کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو اس کو اچھائی میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اور وہ جب ہوگی کہ جب ہم خود عمل کرنے والے ہوں گے. مثال کے طور پہ آج ہمارے بچے موبائل دیکھ رہے ہیں، رات بھر موبائل چل رہے ہیں، کارٹون چل رہے ہیں، ان پہ وہ غلط سلط دیکھ رہے ہیں، عجیب ایسے کارٹونیں موبائلوں میں جو ایمان کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، جن میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ایمان سے ٹکراتے ہیں. اب ہمارا بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے، ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہم
ہمارے بچے سے موبائل واپس لے لیں اور وہ کارٹون نہ دیکھے۔ تو میری بہنوں، خالی یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو بھی رکنا پڑے گا موبائل دیکھنے سے۔ اسی طرح بچی کو چاہتی ہے نمازی بنے، تو نمازی بننے کے لیے آپ کو بھی تو نماز پڑھنا پڑے گی۔ پہلے نماز کی عادت آپ ڈالیں، بچی اپنے آپ دیکھ کر کے عادت ڈالنا شروع کر دے گی۔ یأمرون بالمعروف، یہ خیر خواہی کا جذبہ بھی ہو۔ تیسری بات کہ ہم ہر ایک کے لیے اچھائی کا جذبہ رکھیں، چاہے وہ ہمارا کوئی بھی دشمن ہو، لیکن ایمان والا اگر ہے تو اسے بھلائی کی بات بتائیں۔ وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں تو جائیں ان کے پاس اور جا کے ان سے کہیں کہ میری بہن، اللہ کا کام یہ ہے، اللہ نے تم پہ کام یہ رکھا گھر میں کہ تم 5 وقت کی اپنے وقت پہ نماز پڑھ لو۔ دیکھو، یہ نماز ایک ایسا عمل ہے، اگر ایمان والی عورت کی نماز درست ہو گئی تو اس کا ساری زندگی کا معاملہ درست ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بہنوں کتنا روتے تھے ہمارے لیے، کتنا تڑپتے تھے ہمارے لیے۔ پوری رات میرے نبی کھڑے ہیں، پیروں پہ سوجن آ گئی، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے۔ اے اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت، امت کے لیے رو رہے ہیں، امت کے لیے تڑپ رہے ہیں، امت کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، اور امت سے کچھ نہیں مانگا، سب کچھ امت کو دیا۔ آخری وقت میں نبی نے کوئی چیز ہم سے آپ سے مانگی، کوئی چیز اگر نبی نے یہ کہا کہ یہ مجھے چاہیے تو صرف ایک ہی چیز تو ہے بہنوں، وہ یہ، آپ نے فرمایا اے میرے امتیو، نماز پڑھو کہ نماز میرے سکون اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے۔ ہم کیا دیتے ہیں اپنے نبی کو؟ کچھ بھی تو نہیں دیتے، سب کچھ ہمارے نبی نے ہمیں دیا، دین دیا، علم دیا، جنت کا پتہ دیا، جہنم سے بچنے کا راستہ بتایا، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ بتایا، سب کچھ اللہ کے نبی نے ہمیں آپ کو دیا۔ ہم اپنی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکون کا کون سا عمل کر رہے ہیں؟ ہمیں ایک بہن اپنے پورے گھر میں، محلے میں یہ ماحول بنائیں، کوئی نمازی نہ رہ جائے، اور اسے جا کے سمجھائیں، اے میری بہنا دیکھ، میرے نبی کو تکلیف دینے تو سارے زمانے کے لوگ ہیں، ساری دنیا ہی میرے آقا کو تکلیف دے رہی ہے، ساری دنیا کے لوگ میرے نبی کو بول کے دکھ پہنچاتے ہیں، کم سے کم ہم اور آپ تو نبی کی امتی بیٹیاں ہیں، ہم اور آپ تو نبی کی امت کی بہنیں ہیں، ہم اور آپ تو نبی کی امت کی مائیں ہیں، ہم تو کم سے کم اپنے نبی کے سکون کا ذریعہ بن جائیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن جائیں۔ میری بہنوں، نبی کے سکون کا ذریعہ بننا حقیقت میں ہماری خوش نصیبی ہے، سعادت ہے، ہماری آپ کی بھلائی ہے، یہ ہمارے آپ کے نصیب کی بات ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اور نبی دونوں یوں کہہ دیتے، نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے جیسا کہ بتایا گیا جہنم ہے، پڑھو گے تو جنت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا، لیکن نبی نے اس کو اپنی ذات سے جوڑ لیا۔ اے میری امتی بہن، اے میری امتی بیٹی، اے میری امتی ماں، اے میری امت کے جوانوں، اے امت کے لوگوں، اگر تم نماز پڑھو گے میرا دل ٹھنڈا ہوگا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ ایک نماز کی عظمت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی چیز نبی کے سکھ اور سکون کا ذریعہ ہو، ہمارا کوئی گھر نماز سے خالی نہ ہو۔ بھلائیوں پر عمل کرنے میں سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ ہم نماز کا ماحول بنائیں، پورے مونڈا ائمہ میں، اطراف میں، اور کم سے کم اپنے گھروں میں اور اپنے محلوں میں غور و فکر کریں، کون بہن نماز نہیں پڑھتی، کون بہن ایسی ہے جو نماز سے دور ہے، کون بہن پاکی کا خیال نہیں رکھتی۔ اگر نہیں رکھتی تو اس کے پاس جائیں، ارے میری بہنوں، تمہارا کام فقط روٹیاں بنانا نہیں ہے، تمہارا کام فقط گھروں کو سجانا نہیں ہے، تمہارا کام فقط اپنے گھروں میں کام کرنا نہیں ہے، تمہارا کام یہ بھی ہے کہ تم دین کو زندہ کرنے کے لیے اٹھو، تم دین پر عمل کرنے کے لیے اٹھو، تم اپنی اولاد کو اور اپنے آس پاس کے ماحول کو دیندار بنا لو۔ میں سچ کہتا ہوں آپ سے، اگر عورتیں دین کو زندہ کرنے کے لیے بیدار ہو گئیں، اگر عورتوں میں دین کا جذبہ آ گیا، ہر گھر دیندار ہوگا، ہر گھر میں ماحول دیندار ہوگا، ہر گھر میں نبی کی غلامی کا جھنڈا ہوگا، ہر گھر میں نبی کی محبتوں کا نور ہوگا، ہر گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ عورتوں میں وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے کہ اگر عورتیں اپنی پہ آ جائیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان عورتوں کے عزم کو توڑ نہیں سکتا۔
عورتوں کے عزائم کو موڑ نہیں سکتا، ان کی ہمت کو ہرا نہیں سکتا۔ جو ماں اپنی اولاد کے لیے 9 مہینے زحمت اٹھاتی ہو، اپنے سینے سے لگا کے اس کو پالتی ہو، ایک مرد کبھی بچے کو نہیں پال سکتا۔ یہ ہمت اللہ نے عورتوں کو دی ہے۔ تمہارے مقامات اللہ نے بلند کیے ہیں۔ یأمرون بالمعروف، تمہارے لیے بھی حکم یہ ہے کہ تم بھلائی کا ماحول بناؤ۔ اگر تمہارا شوہر نماز نہ پڑھتا ہو، اس کی نماز کی عادت ڈالو۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہو، اس سے کہہ دو کہ ہمیں جھوٹ بول کے کمائی ہوئی دولت نہیں چاہیے۔ ایک دن روزہ رکھ کے، ایک دن فاقے کر کے گزار لیں گے، ایک دن کھانا کھا کے، ایک دن بھوکے رہ کے گزار لیں گے، مگر تم جھوٹ بول کے پیسہ نہ لانا۔ ہم سال میں ایک بار کپڑے بنا لیں گے، ہم سال میں ایک بار اپنا سامان لے لیں گے، نہیں لیں گے روز روز، مگر تم جھوٹ بول کے حرام کی آمدنی لے کے نہ آنا۔ اگر یہ بھلائیاں ہمارے یہاں ہو جائیں، اگر اس پر عمل ہمارے یہاں ہو، میری بہنوں سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ فرمایا ایمان والوں کا دوسرا کام یہ ہے، یأمرون بالمنکر ینہون عن المنکر، کہ وہ غلط کاموں سے روکیں۔ اگر بچہ ہو، جوان ہو، بہن ہو، کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہو، فرمایا 3 شکلیں ہیں۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ پہلا کام تو یہ ہے، کوئی بھی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھو تو اپنے ہاتھوں سے اس کو روکو۔ ہاتھوں سے روکنے کا مطلب، اگر تمہارا بچہ کر رہا ہے روک سکتی ہو، اگر وہ گالی دے رہا ہے، وہ نماز کے وقت جا نہیں رہا ہے، اس کو بھیجا جا سکتا ہے، نماز چھوڑنے پہ اسے نماز چھوڑنے کے غلط کام سے روکا جا سکتا ہے۔ اگر وہ اور کوئی غلط کام کر رہا ہو، ہمارے گھر میں جن پر ہماری ذمہ داری ہے یا جن کے ذمہ دار ہم ہیں، ہمارے اوپر اتنی طاقت ہے کہ ہم ان کو روک سکتے ہیں تو روکیں۔ یہ شرعی فرض ہے، یہ کام وہ ہے میری بہنوں جس کا اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم سے آپ سے سوال کرے گا۔ تمہارے پاس طاقت تھی، تمہارا بیٹا تمہارے کہنے سے بازار سے سودا نہیں لاتا تھا، مارتے بھی تھے ڈانٹتے بھی تھے، تمہارا بیٹا تمہارے کہنے سے باہر کام کو نہیں جاتا تھا، غصہ بھی ہوتی تھی تم اور اس کو مارتی اور ڈانٹتی بھی تھی، مگر یہ مسجد نہیں گیا، تم نے اس سے کچھ نہیں کہا، یہ جھوٹ بولتا رہا، تم نے اس سے کچھ نہیں کہا، یہ قرآن نہیں پڑھتا، تم نے اس سے کچھ نہیں کہا، یہ گھر میں آ کے راتوں کو دیر رات تک موبائل دیکھتا، یہ تہجد میں نہیں اٹھتا، تم نے اس سے کچھ نہیں کہا، یہ ایمان والی صفات اپنی زندگی میں پیدا نہیں کرتا، تم نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ کل قیامت میں ہم اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے اور یہ سوالات ہم سے ہو رہے ہوں گے، مگر ان کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ وہاں فیصلے ہوں گے، وہاں پکڑ ہوگی، وہاں جو کچھ کیا ہوگا اس کا پورا حساب دینا پڑے گا۔ میری بہنوں، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ باہر سے حلال کما کے لائے، عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اپنے گھر کو شاہکار بنائے، وہ اپنے گھر کی ایک ایک چیز سے باخبر ہو۔ کہاں میرا بچہ؟ آج کل ہم اتنی بے فکر ہو گئیں ہماری بہنیں کہ بچہ 2 گھنٹے لیٹ آئے، پتہ نہیں کہاں تھا، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ہمیں اپنے بچوں پر ایک ایک چیز کی خبر رکھنی ہوگی۔ یہ اللہ نے عورت کو جو سب سے بڑا مقام دیا، کسی کام پر اللہ نے وہ مقام نہیں عطا فرمایا۔ فرمایا اے اللہ کی بندیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، ماں اللہ نے تمہارے قدموں میں جنت رکھ دی ہے، اس سے بڑا کیا مقام ہوگا بھلا؟ کون سے عظمت کا پیمانہ ہوگا کہ جس میں یہ کہہ دیا گیا ہو تمہارے قدموں میں جنت ہو؟ یہ جنت کیوں رکھی اللہ نے؟ سوچ کے دیکھیے، یہ جنت کیوں آئی؟ یہ جنت یوں ہی آ گئی؟ نہیں، اللہ نے تمہارے کاندھوں پہ ذمہ داری وہ رکھی ہے جو کسی اور کے کاندھوں پہ نہیں ہے۔ اللہ نے ماں پہ اولاد کے ایمان بنانے، ایمان کی صفات پیدا کرنے، ایمان کے گھونٹ پلانے، اولاد کی تربیت کرنے کا جو ذمہ رکھا ہے، وہ ماں ہے جو 5 برس تک اپنے بچے کو محبت کے گھونٹ پلاتی ہے، ایمان کی ڈوز دیتی ہے۔ ماں ہی پہلا سبق ہے، ماں ہی کے گھر، ماں ہی کی گود پہلا مدرسہ، ماں ہی اس کی پہلی استاد، ماں ہی اس کی پہلی ٹیچر، ماں ہی اس کی پہلی گائیڈر، ماں ہی سے وہ سب کچھ سیکھتا ہے۔ اگر ماں اپنی اولاد کی تربیت کرنے پہ آ جائے تو آج یہ بچے جو ہمارے آپ کے سامنے ایمان سے دور جا رہے ہیں، یقین جانیں یہ نورانی چہرے بن جائیں گے اور فرشتے بھی ان پہ ناز کرنے لگیں گے۔
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کریں، مطلب نماز کا ماحول بنائیں، دعوت کا ماحول بنائیں نماز کے لیے کہ ہم نماز کا ماحول بنائیں گے، اس کے لیے تعلیم ہوگی، اس کے لیے خبرگیری ہوگی، کس گھر میں نماز ہو رہی، کس گھر میں نہیں ہو رہی۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ سونے پر، پیسوں پر، چاندی پر، مالیت پر بڑھانے کا شوق تو ہے، مگر اس کی زکوٰۃ دینے کا ماحول بنائیں۔ آج ہماری بہنوں میں سونا ہے، سونے کی بھرمار ہے، مگر زکوٰۃ پوری نکلی یا نہیں نکلی اس کا کچھ نہیں پتا۔ اپنے آپ بھی زکوٰۃ اور مردوں سے بھی زکوٰۃ نکلوائیں۔ جس گھر سے زکوٰۃ نکلتی ہے اللہ اس گھر کو رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ پھر اگلے دو جملے ارشاد فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ رسول کی بات مانیں۔ کھانے میں کھانے کا ماحول ہو تو کھانا سنت کے مطابق گھر میں لگا ہو، سنت کے خلاف کوئی کھانا نہ کھا رہا ہو، پانی بچے سنت کے مطابق پی رہے ہوں، لباس سنت کے مطابق پہن رہے ہوں، سونے کا نظام سنت کے مطابق ہو، اٹھنے کا نظام سنت کے مطابق ہو، سلام کا گھر میں رواج ہو، بڑوں کا ادب ہو اور چھوٹوں سے پیار ہو۔ پوری زندگی ہمارے گھر کی چھوٹے سے لے کے بڑے تک، مرد سے لے کے عورت تک اللہ اور اس کے رسول کے غلاموں جیسی زندگی ہو کہ ہمارے گھر میں کوئی کام ایسا نہ ہونے پائے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوں اور ہمارے لیے ناکامی دنیا اور آخرت میں ہمارا مقدر بنے، اللہ نہ کرے۔ آپ غور کیجئے، جب عورت اپنی ہمت کو سنبھالتی ہے تو کیا کیا چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی قرآن نازل ہوا اور پہلی آیت کا نزول ہوا تو آپ فوراً گھر آئے۔ اب میں بڑی اہم بات بتانے چلا ہوں۔ آپ گھر آئے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کے فرمایا زمیلونی زمیلونی، اے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں، بہت گھبرائے ہوں، لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے، جلدی سے مجھے کوئی کمبل یا چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے چادر دی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات کہی وہ بات میری بہنوں اپنے دلوں پہ لکھو۔ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج میں قسم کھا کے کہہ رہی ہوں ہرگز ہرگز اللہ ایسا نہیں کرے گا جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ کیا سبق ملا؟ اپنے گھروں میں مردوں کو دین کے کام پر ہمت دلاؤ، اگر وہ دین کے راستے میں جا رہے ہیں ان کے حوصلے بڑھاؤ، اپنی پریشانیوں کو ان کے سامنے نہ رکھو بلکہ ان کی صفات کو ان کے سامنے لاؤ اور ان کے سامنے ہمت کا پہاڑ بن جاؤ کہ جاؤ ہمارے آپ کے ہمیشہ رہنے کی جگہ جنت ہے۔ کوئی میاں بیوی کبھی زمانے میں ہمیشہ جنت دنیا میں نہیں رہیں گے، یا تو بیوی جائے گی یا شوہر جائے گا، دنیا سے ایک دن ہمیں آپ کو الگ ہونا ہی ہے۔ یہ جو آج نیا نظام آیا، میاں جا رہے ہیں میں کیسے رہوں گی، یہ 3 دن میں، یہ 40 دن میں جا رہے ہیں، یہ مولوی صاحب پڑھانے جا رہے ہیں، یہ بچہ پڑھنے جا رہا ہے، میں دور بھیج نہیں سکوں گی۔ میری بہنوں یہ نیا دور ہے آج، ورنہ لوگ سالوں سال علم دین کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے سفر کیا کرتے تھے اور مائیں ہمت کا پہاڑ بن کے پیچھے اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتی تھی۔ اگر یہ ماحول ہو ہمارے گھر میں کہ عورتیں ہمت دلائیں، عورتیں حوصلہ بڑھائیں کہ نہیں دین کا کام کرو، دین زندہ کرو، یہی ہمارا آپ کا سب سے بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم آپ جنتی بن گئے تو اللہ کا وعدہ ہے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ہم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ، فرمایا میرے آپ کے آقا اللہ رب ذوالجلال نے تم اور تمہاری بیویاں، تم اور تمہارے شوہر جنت میں سایوں میں مسہریوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ پھر فرمایا جنت میں جب جاؤ گے، دنیا میں تو بچھڑنا ہی ہے، جوانی میں بھی جوڑے بچھڑ جاتے ہیں، بڑھاپے میں بھی بچھڑ جاتے ہیں، لیکن جنت میں جو جائے گا فرمایا لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، جنت میں جب تم جاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے جاؤ گے،
کبھی نہیں نکالے جاؤ گے. وہاں جب تم میاں بیوی ساتھ ہوگے تو کبھی بچھڑو گے نہیں. وہاں جب ماں باپ اولاد کے ساتھ ہوں گے کبھی الگ نہیں ہوں گے. وہاں ہمیشہ ہمیش کا ساتھ ہے. یہاں دنیا کی زندگی میں بہت سے گھروں میں ہماری بہنیں اپنے گھر کے مردوں کو دین پہ چلنے سے رکنے کا راستہ بن جاتی. نہیں بننا میری بہنوں. سوچ کے دیکھو آج ہماری خواہشات نے کہاں ہمیں کھڑا کر دیا. پہلے زمانے میں سال میں عید پہ کپڑے بنتے تھے، اب ہر شادی پہ نیا جوڑا. مردوں کو ہم نے کہاں لایا؟ میں اللہ نہ کرے آپ کو برا اور مردوں کو اچھا نہیں کہہ رہا ہوں، چونکہ آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کی ذمہ داری کا احساس دلا رہا ہوں. اگر مرد حلال روزی لے کے آ رہا ہے تو 100 جوڑے بناؤ. لیکن اگر مرد دین سے غافل ہو کے صرف دکان، صرف کھیت، صرف کاروبار اور دین پہ اسے کچھ نہ ہو، منع کر دو. نہیں چاہیے کپڑے، پہلے دیندار بنو. چونکہ یہ دنیا کا ساتھ اصل ساتھ نہیں ہے، اصل ساتھ جنت کا ہے. اور اے میرے سرتاج، تم اور ہم دونوں وہ کام کریں جس میں ہمیشہ کا ہمیں آپ کو ساتھ مل جائے. میری بہنوں دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کس حال میں اپنے گھر میں زندگی گزار رہی ہیں. ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا فاطمہ میں آیا ہوں، پردہ کر لو، میرے ساتھ ایک اور مہمان ہے عمران. حضرت سے آواز آئی، ابا جان گھر میں کوئی اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ جو میں پردہ ٹانگ سکوں، میرے پاس اتنی بڑی کوئی چادر نہیں جو پردہ بنا سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور اندر جا کے آپ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ کہ ابا جان 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، بخار بھی ہے. آپ نے حضرت فاطمہ کے سر پہ اپنی ٹھوڑی کو رکھا، بے تحاشا حضور روئے اور فرمایا بیٹی صبر کر، صبر کر، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے بشارت بھیج دی. کہا ابا کیا بھیج دی؟ کہا بیٹی تجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا. میری بہنوں جب نبی کی بیٹی، جس جیسی بیٹی کائنات میں کسی کے گھر میں پیدا نہیں ہوگی، فاطمہ جیسی بیٹی کائنات میں کوئی نہیں ہو سکے گی جس کا باپ محمد ہو، جس کا باپ اللہ کے رسول ہو، جب وہ اتنی قربانیوں کے ساتھ اپنی زندگی میں جنت کے رستے پہ چل کے آتی ہے، میں اور آپ کیوں قربانیاں نہیں دے سکتے؟ ہمارے آپ کی زندگیوں میں کیوں دین کے لیے قربانیاں نہیں آ سکتی؟ میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت خدیجہ نے اپنی زندگی میں ایک کردار ادا کیا، اور وہ کردار ایمان والی عورتوں کے لیے مثال ہے، نمونہ ہے، ماڈل ہے، مشل ہے. وہ کہ اللہ کے نبی جب پریشانی میں آئے گھر میں اور خوف میں آئے تو حضرت خدیجہ نے کچھ نہیں پوچھا کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، سب سے پہلے یہ کہا آپ پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. عورتوں کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی ہی ہمت کا پہاڑ بن کے اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی، خاص طور پر دین میں، دین کے کام میں، دین کی خدمت میں. اور پھر آپ نے فرمایا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِيمِ. اے سرتاج کیوں نہیں ہوگا آپ کو کچھ؟ اس لیے کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں. اللہ، حضرت خدیجہ بھی اس کو جانتی تھی کہ رشتہ داریوں کو جوڑنے والا عمل اتنا مضبوط ہے کہ جو رشتہ داریوں کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کا کچھ نہیں ہونے دے گا، اس کی حفاظت فرمائے گا. اسی سے پتہ چلا رشتہ داریوں کو جن گھروں میں جوڑنے کی فکریں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان گھروں میں اپنی مدد کو اتارتا ہے، اور جن گھروں میں رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ ہونے کے باوجود ان گھروں سے چین کو واپس لے لیتا ہے. یہ دعوت کی محنت کا مطلب یہی ہے کہ ہماری آپ کی اپنی اصل زندگی ہے. یہ جو ہماری آپ کی گھریلو اور یہ تمام زندگی کے پہلو ہیں یہ پورے ہمارے دین کے مطابق بنے. آج دیکھو ہماری آپ کی زندگیوں میں رشتہ داریوں کا حال کیا. ایک تو رشتہ داری کو جوڑنا یہ ہوا، بے تیرے گھر آ گئی تو میرے گھر آ گئی، بہت اچھا، یہ کوئی جوڑنے میں جوڑنا تھوڑی ہی. پیارے نبی نے فرمایا اصل تو ایمان یہ ہے صل من قطعک واعف عمن ظلمک تعطی من حرمک. دیکھو جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہارے گھر بیماری میں خیریت کو نہ آیا ہو تم جاؤ، یہی نبی کا طریقہ تھا. جو تمہاری مذاق بنا رہا ہو تم مت بناؤ، جس نے تمہاری چھیڑخانی کی ہو تم نہ نکالو، جس نے تمہاری غیبت کی ہو تم نہ کرو، جو تم سے دور جاتا ہو پھر بھی تم اس کے قریب جانے کی ایمان کی وجہ سے کوشش کرو.
فرمایا یہ اعلی ایمان ہے، یہ اعلی عمل ہے، یہ افضل عمل ہے، اور جو یہ کام کرے گا قرآن نے فرما دیا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق۔ دیکھو جو رشتہ داریوں کو جوڑے گا، اللہ سے ڈرے گا اور قیامت کے دن اپنے برے حساب سے خوف کھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخر میں اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنت میں داخل فرمائے گا کہ جس کے ہر طرف فرشتے کھڑے ہوں گے، اور وہ یہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے پہ فرشتے کھڑے ہوں گے اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، مبارک ہو، سلام ہو، او امتیو محمد کے سلام ہو تم پر کہ تم دنیا میں صبر کر کے آئے ہو۔ دیکھو یہ صبر جو ہے صحیح معنی میں تو رشتہ داریوں کو جوڑنے میں پتہ چلتا ہے کہ صبر کہاں ہوا۔ یہ صبر تھوڑی ہے کہ کوئی چیز گم گئی یا موت ہو گئی تو صبر کر لو، صبر تو یہ ہے کہ کوئی تمہیں تکلیف دیتا ہو تم صبر کر کے پھر اسے معاف کر دو۔ فرمایا حضرت خدیجہ نے اے اللہ کے نبی آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، مہمانوں کی خاطرداری کرتے ہیں، آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، آپ بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں۔ میری بہنوں، حضور کی جو اچھی صفات تھی وہ حضرت خدیجہ نے خود حضور کے سامنے رکھی، ان سے حضور کو حوصلہ ملا، اور یہ بھی بتا دیا کہ گھروں میں کرنے کے اور مردوں اور عورتوں دونوں کے کرنے کے کام کیا ہیں۔ آج جو یہ دعوت کی محنت ہے جس کی برکت سے آپ یہاں جڑی ہیں، اس دعوت میں سب سے بڑا تعاون کرنے والی اگر کوئی ہے پوری تاریخ اسلام میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اپنا مال لٹا دیا دین پر، اپنا سب کچھ لٹا دیا دین پر نبی کے لیے۔ نبی کے پاس دولت نہیں تھی، اللہ کے نام اللہ کے نبی پر ساری دولت کو دین کے واسطے خرچ کر دیا۔ اللہ کے نبی کھلائیے لوگوں کو میری دولت سے، مہمان نوازی کیجئے میری دولت سے۔ بہت بڑی بزنس مین تھی حضرت خدیجہ، اس وقت کی بہت بڑی تاجرہ تھی، لیکن دین کے نام پہ اپنے شوہر کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ میں آپ سے ایک بات ضمناً کہہ کے جاتا ہوں، جن عورتوں کو، جن بہنوں کو میری مولوی ملے ہیں بہت خوش نصیب ہیں۔ ہر عورت کی قسمت میں مولوی نہیں ہے، مگر ہر مولوی کی قسمت میں ایک عورت ضرور ہے۔ کسی بھی عورت کو مولوی اور دیندار اور داعی عورت نیک اور پرہیزگار اور متقی قسمت سے ملتا ہے۔ اگر کسی کو مل گیا ہے تو اس کے ساتھ دین کی خدمت میں آگے بڑھو، دین پر محنت کرو، یہی کام اس وقت کرنے کا ہے۔ اگر آج کام اور محنت نہیں کرو گی، یاد رکھو آنے والے وقت میں حالات اتنے خراب ہیں کہ ہماری آپ کی بچیاں غیروں کے ساتھ ایمان چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے جو ایک مسلمان گھر کی لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی جاتی ہے اور وہ ایمان چھوڑ بیٹھتی ہے۔ سوچ کے دیکھو جن ماں باپ کی بچی یہ حرکت کرتی ہوگی، ان ماں باپ کے سینے پہ کیسے سانپ لوٹتے ہوں گے اور کیسے غموں کے پہاڑ ان کے سینوں پہ ہوں گے کہ وہ جنہوں نے اپنی بچی کو پالا ہو، پوسا ہو، اور ایک جھٹکے میں وہ چھوڑ کے چلی جا رہی ہو۔ کیوں ہوتا ہے ایسا صرف اس لیے ہوتا ہے بہنوں کہ آپ نے اپنی بچی کے سینے میں ایمان اور ایمان کی فکریں کوٹ کوٹ کے نہیں بھری ہوتی، ورنہ کوئی بچی ایمان نہ چھوڑتی چاہے جو چھوڑنا پڑتا۔ آج موقع ہے ہمارے پاس، ہم کام کریں، صرف اپنے گھروں کو بنانے، سنوارنے، سجانے، پکانے، کھلانے میں نہ گزار دیں اپنا وقت۔ اپنی جنت آپ ہی کو بنانی ہے، آپ کو محنت کرنی ہے۔ آپ کی محنتیں 3 طرف ہیں۔ پہلی محنت اپنی زندگی میں اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، دوسری محنت اپنے گھر کو بنانے کے لیے، گھر میں دینی ماحول ہو، اور تیسری محنت اپنے محلے میں، اپنے جاننے والوں میں دین کی دعوت دینی ہے۔ دین کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یہ 3 پہلوؤں پر محنت شروع کرنی ہوگی
اگر ہم نے ہماری بہنوں نے محنتیں شروع کر دی تو انشاءاللہ سوئے ہوئے مرد بھی جاگ جائیں گے. آپ کی قربانیوں کی بدولت پھر سے انقلاب گھروں میں پیدا ہوں گے. دنیا کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے، آپ کی آنے والی قیامت تک نسلوں سے ایمان کوئی نہیں چھین سکے گا. محنت ہی سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ساری آبادی رکھی، بن محنت کے کوئی نہیں رکھی. محنت سے اللہ تعالیٰ نے نظام بدل دیے ہیں، اور جب جب اسلام کو عورتوں کی ضرورت پڑی ہے، عورتوں نے اور ایمان والی خواتین نے آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. میری بہنوں، میں آپ سے سچی بات کہتا ہوں، اب آپس کے اختلاف کا دور ختم، آپس سے نفرتوں کا دور ختم ہوا. اب ہمارے خالی وقت گزارنے کا دور ختم ہوا. اب حقیقت یہ ہے کہ محنت کا دور شروع ہو چکا ہے، اور اس دور میں ایمان کی محنت جو کرے گا اسی کا ایمان اور اس کی نسلوں کا ایمان بچے گا. اور جس نے ایمان کی محنت سے اپنے آپ کو روک لیا یا غافل کر لیا، اس کے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. میں ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں، پوری بات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. میں نے پہلی بات جو کہی وہ 3 پہلوؤں پر ہے، پھر سے خلاصہ پیش کرتا ہوں. اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. ہماری زندگی میں کوئی نافرمانی نہ ہو. اور دیکھو، کسی کو راضی مت کرو، کسی دنیا والے کی تعریف کی طلبگار مت بنو. کوئی دنیا والا تمہیں اچھا کہے، یہ دنیا کی تمہاری سہیلی، دوست، رشتہ دار جو کہے، جو اللہ کا ہو وہ تمہارا ہو، جو اللہ کا نہ ہو وہ تمہارا بھی نہ ہو. تم اپنی زندگی کو ایسا بناؤ کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کے ہم سے سبق لیں. فلاں گھر کی خواتین پردہ دار ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، ڈھول باجے میں نہیں جاتی، کہیں پر آدھی آستین کا کپڑا نہیں پہنتی، کہیں ان کے گلے بڑے نہیں ہوتے، ان کے چہرے نظر نہیں آتے، ان کے گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، صبح قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، رات کو جلدی سونے کا ماحول ہے، پورے محلے کی فکر کرتی ہیں. ایسی بنو کہ دوسرے دیکھ کر تم سے نصیحت حاصل کریں. ایسی نہ بنو کہ تم دوسروں کو دیکھ دیکھ کے کہو کہ ہاں یہ کتنی اچھی ہے. دوسرا کام، اپنے گھر میں ایک ایک فرد کی فکر کریے. ایک ایک فرد کی، شوہر ہو، بھائی ہو، بہن ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، بچے ہوں، ایک ایک کی فکر کریے. نبی اپنے گھر میں ایک ایک کے ایمان کی فکر کرتے تھے. کہیں یہ کچھ غلط نہ ہو جائے، ایمان کے خلاف نہ ہو جائے. میں تو ایک عورت کا واقعہ آپ کو سناؤں، بیچ میں یاد آ گیا. جب پردے کا حکم نازل ہوا تو رات کا وقت تھا. عورتیں اس وقت تک نماز پڑھنے مسجد نبوی میں آتی تھیں، اور ایک طرف الگ ان کی جگہ تھی مسجد میں. ایک عورت جن تک یہ خبر نہیں پہنچی کہ پردے کا حکم آ گیا، وہ ایسی دوپٹہ ڈال کے چلی آئیں. سب کو دیکھا کہ سب برقعے میں ہیں، یعنی اوڑھنی میں ہیں. پوچھا انہوں نے کہ تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگی سب کہ اللہ تمہیں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ نے رات پردے کا حکم نازل فرما دیا. کہا اچھا. فوراً ایک بچے کو کہا جاؤ میرے گھر سے میری بڑی چادر لے آؤ تاکہ میں یہاں سے پردے کے ساتھ جاؤں. جب وہ چادر اوڑھ کر کے گھر پہنچی تو شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ تمہیں نہیں معلوم؟ کہ کیا؟ کہ رات پردے کا حکم آ گیا. کہنے لگے اچھا، تو تمہیں تو معلوم نہیں تھا، تمہیں اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آ جاتی، گھر اوڑھ لیتی آ کے. پیاری بہنوں، اس صحابیہ نے جو جملہ کہا بالکل اتنی اجازت تھی، مگر مجھے جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کا یہ حکم آ چکا ہے تو میرے ایمان کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اللہ کے حکم کو جاننے کے بعد بھی اس کے خلاف ایک قدم اٹھا لوں. یہ ہے اصل. تیسرا کام، اپنے آس پاس کی فکر کرنا، اس کے لیے مشورے کرنا، کیسے ہمارے ماحول میں دین آئے، کیسے ایمان کی بہاریں آئیں، تاکہ ہم بھی کل قیامت میں حضرت فاطمہ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں. سوچ کے دیکھو، تم اگر خالی اپنے گھروں کو سجانے میں، پکانے میں، اپنے بچوں کو پہنانے میں لگی رہو گی، کل حضرت فاطمہ نے تمہارا گریبان پکڑ کے پوچھا او میری بہنوں تم بتاؤ، تم بھی میرے نانا کو مانتی ہو، مگر میں تو اپنے ابا کی خاطر اپنے حسین کو خون کا ہار کربلا میں پہنا چکی ہوں. میرا حسین تو کربلا میں خون میں لت پت ہو کے آیا ہے. تم بتاؤ تم کیا قربانیاں دے کے آئی ہو، تمہاری اولاد نے کیا قربانیاں دی ہے.
تو میری بہنوں سوچ کے دیکھو حضرت فاطمہ کا سامنا کرنے کی ہمارے اندر ہمت نہ ہو سکے گی۔ ایک واقعہ نہیں، ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں قربانیوں کے۔ آج بھی قربانی کی ضرورت ہے، آج بھی اپنی خواہشات کو مارنے کی ضرورت ہے، آج بھی یہ کہنے کی ضرورت ہے ہر چیز سے بڑھ کر قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ جو بھی نماز ہو، قربانی ہو، یہاں تک کہ ہماری زندگی اور موت ہو، یہ سب اللہ کے لیے ہوگی۔ ہر قدم پہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ سب ارادہ کریں بہنیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم ہر وہ کام کریں گے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق ہو، اور ہر کام وہ چھوڑ دیں گے جو ہماری قبر میں انگارے بھرنے والا ہو۔ دیکھو یہ دنیا کی ہر چیز دنیا میں رہ جائے گی، یہ زیور جو تم شوق سے پہنتی ہو، یہ کپڑے جو تم کباڑوں میں سجا سجا کے رکھتی ہو، ایک وقت آئے گا جب موت ہوگی تو یہ سجے ہوئے کباڑ رہ جائیں گے، یہ زیوروں کے ڈبے رہ جائیں گے، اور وہ اولاد جس کو تم نے سینے سے لگا کے 2 سال دودھ پلایا تھا، یہ اولاد بھی یہ نہ کہے گی میری ماں کی قبر میں آج ماں اکیلی ہے، میں ساتھ جاؤں۔ یہ اندھیری قبر میں اتار کے تم پہ مٹی ڈال کے چلی آئے گی۔ قبر میں کوئی تمہارے ساتھ نہ ہوگا تو فقط تمہارے اعمال کا خزانہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی جنریٹر، کوئی لائٹ، کوئی انورٹر، کوئی سولر، کوئی اجالا، کوئی روشنی، کوئی نہیں ہوگا۔ ارے وہ کپڑے بھی ہمارے آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے جو جسم پہ ہیں، انہیں بھی قینچی سے کاٹ کے کفن پہنا دیا جائے گا۔ کس زندگی کے لیے ہم آپ اپنے اللہ کو بھول رہے ہیں؟ کون سی دنیا کے لیے ہم نے اللہ کے نبی کو چھوڑا ہے؟ کون سی دنیا کے لیے جس دنیا کا تنکا بھی ساتھ نہ جائے؟ ابھی زندہ رہتے ہوئے کہیں جاتی ہو تو کہتی ہیں رک جاؤ، 1 رات رک جاؤ، 2 راتیں رک جاؤ اور رک جاؤ، اور جہاں تمہاری روح نکلی تو یہی پوچھ رہے ہیں کب دفن ہوگا؟ 12 بجے کا ٹائم تھا، لیٹ ہو گئے، جلدی انہیں قبرستان لے کر کے چلو، جلدی انہیں دفن کر دو۔ میری بہنوں یہ دنیا ایسی ہی بے وفا ہے، جیتے جی سب رشتے ہیں، مر گئے تو کوئی نہیں۔ اور پھر وہ اولاد جس کو اٹھ کے تم رات میں کئی بار دیکھتی تھی یہ سوئی ہے یا جاگی ہے، یہ اولاد تمہاری قبر پہ جانے کی بھی توفیق اسے نصیب نہ ہوگی اگر تم نے اسے دیندار نہ بنایا، اگر دین کا ماحول نہ بنایا۔ میری بہنوں یہ باتیں بہت طویل ہیں، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور کھیتی میں جو لگتا ہے وہی آئے گا۔ دنیا میں کھیتوں میں اگر دھان لگاؤ گے گیہوں نہیں آئے گا، اگر گیہوں لگاؤ گے دھان نہیں آئے گا، اگر گوبھی کا درخت لگے گا تو اس پہ آم نہیں آئیں گے، آلو بو گے تو گوبھی نہیں اترے گی، جو بویا وہی کٹے گا۔ اسی طرح دنیا میں جو کر کے جاؤ گے وہی آخرت میں آئے گا۔ اس کھیتی میں دنیا کی جو آخرت کے لیے بو گے وہی آخرت میں ہمارے آپ کے ہاتھ آئے گا۔ آخرت بہت بھیانک ہے، بہت بھیانک ہے، بہت بھیانک ہے آخرت۔ ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم آخرت میں اللہ کے سامنے کامیاب ہوں، اور دنیا میں ہماری آپ کی زندگی ایمان اور ایمان کے صفات کے ساتھ گزرنے والی بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں ادھر سے۔